مجھے قبول ہی نہیں ہے دوسرا عشق، میرے سینے میں عشق غوث اعظم رحمت اللہ ہی رہنے دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی غوث پاک کی کرامات کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کو سن کے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ناظرین اکرام، جو بھی ہمارے چینل پہ نیو ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ سے مردے کو زندہ کرنے کا معجزہ طلب کر لیا۔ حیات المعظم فی منقبہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں نقل کیا گیا ہے کہ نائب مصطفیٰ تاجدار بغداد پیر لسانی قطب ربانی محبوب سبحانی سیدنا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چند مریدین کے ساتھ عراق کے کردستان علاقے میں تشریف لے گئے۔ یہ پوری بستی کئی لاکھوں افراد پر مشتمل تھی اور ان کا مذہب عیسائیت تھا۔ طبیعت کے لحاظ سے بہت سخت قوم تھی۔ اسلام کا پیغام آنے کے باوجود سینکڑوں برس گزر جانے کے بعد اس قوم کے لوگ عیسائیت پر قائم تھے۔ آپ نے ان کے مرکز میں پہنچ کر ان کے بڑے بڑے سردارانہ قبائل کو دین اسلام کی دعوت دی۔ آپ کی اس دعوت اسلام پر ان کا ایک پادری سامنے آیا اور وہ اس قوم کا بہت بڑا عالم مانا جاتا تھا۔ وہ کچھ عرصہ بغداد شریف اور مصر میں بھی رہ چکا تھا۔ اس نے مسلمان علماء کرام سے کچھ حدیثیں بھی سن رکھی تھی۔ آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ کیا آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا یہ فرمان ہے، میری امت کے علماء ولی کا درجہ بنی اسرائیل کے نبیوں جیسا ہوگا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تم کو اس میں کوئی شک ہے؟ وہ پادری کہنے لگا، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ ٹھوکر سے مردہ کو زندہ کر دیتے تھے۔ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی حدیث کی روح سے آپ کا امت محمدی کے علماء کرام ولیوں میں سے ہے، لہٰذا بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہوئے۔ وہ تو ٹھوکر سے مردہ زندہ کر دیتے تھے، تو ہم تو جب جانیں کہ آپ بھی مردہ کو زندہ کر کے دکھائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت کے علماء ربانین یعنی اولیاء اللہ کی شان یہی ہے۔ یہ تو کوئی مشکل بات نہیں، تم کون سے مردے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو؟ چنانچہ قریب ہی ایک قبرستان کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ اس مردے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ اس قبر کے قریب تشریف لے گئے اور آپ نے اس قبر کو ٹھوکر مارتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم باذن اللہ کے حکم سے اٹھ۔ قبر شق ہو گئی اور اس میں سے ایک شخص باہر نکلا اور نکلتے ہی سلام کیا اور پوچھا، کیا قیامت ہو گئی؟ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، ابھی قیامت نہیں ہوئی بلکہ تمہیں اٹھایا گیا ہے، تم اپنے بارے میں بتاؤ۔ اس نے کہا، میں حضرت دانیال علیہ السلام کا امتی ہوں اور میں ان کے ماننے والوں میں سے تھا۔ میرا حال اچھا ہے اور اس دین اسلام ہی برحق ہے، اور فلاح و کامرانی اور رنجات کا دار و مدار اسی دین کو قبول کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے میں ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اب تم واپس جاؤ، تمہیں قیامت میں پھر اٹھایا جائے گا۔ یہ عظیم کرامات دیکھ کر وہاں موجود تمام کردوں نے اور اس عالم نے اسلام قبول کر لیا۔
اور اس طرح کردہ قبائل نور اسلام سے منور ہو گئے۔ پھر یہ لوگ اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق بھی اس کردار قوم سے تھا۔ ان کے والد بھی اسی دوران اپنی برادری کے ساتھ مسلمان ہو کر حضور غوث اعظم عظیم سے بیعت ہوئے تھے اور بعد میں ملک شام کے جنگی سلاطین کے بہت بڑے فوجی جرنیل بنے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو غوث پاک کی ایک بہت بڑی کرامات، مردے کو زندہ کرنا، آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔